بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم، آج کی اس شمولیتی میٹنگ جو یقیناً اب ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس کے صدر میرے بھائی شبر ہاشمی صاحب سٹیج پر تشریف فرما، تحریک انصاف کی قیادت، پنڈال میں موجود تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج میں جو کمی محسوس کر رہا ہوں وہ اپنے بھائی اکثیر سمیت پروفیسر انوار چشتی صاحب اور چودھری محمد یوسف صاحب کی کمی ہے۔ اگر یہ تینوں شخصیات آج ہمارے ساتھ ہوتی، آج کے اس جلسے کا رونق شاید دوبالا ہو گئی ہوتی۔ ان تمام کے بلندی درجات کی دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرے انتہائی محترم دوستو، سٹیج پر تشریف فرما سرپرست ہاشمی قبیلہ شبر ہاشمی صاحب میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ کافی عرصہ پرانی، تقریباً 10 سال پرانی بات ہے، ہمارا سی ایم پی کا ایک الیکشن ہوا تھا۔ اس الیکشن میں مجھے انہوں نے بلا پھسلا کے کھڑا کر دیا کہ آپ یہ الیکشن لڑیں۔ جب میں وہ الیکشن لڑا تو انہوں نے میری بڑی بھرپور مدد کی، اور جب وہ الیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کی مہربانی سے ہم جیت گئے، تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اسمبلی کا الیکشن بھی لڑائیں گے اور وہ جتوائیں گے بھی۔ آج ابھی ہم الیکشن شاید آفیشلی جیتے تو نہیں ہیں، لیکن غیر رسمی طور پر آج جو ہے وہ ہاشمی قبیلے نے میری سرپرستی کر کے اس الیکشن کو کی جیت کے اوپر جو ہے وہ ایک حساب سے مور ثبت کر دیا۔ اس پر میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس ہمارے پنڈال میں انتہائی معزز شخصیات تشریف رکھتی ہیں۔ پہلی دفعہ میرے صحافی بھائی کافی تعداد میں اس پروگرام میں موجود ہیں۔ میں اس سے ہاشمی قبیلے کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ اس کو بھی عیاں ہو رہی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی سی پرانی تفصیل جو ہے وہ آپ سب بھائیوں کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے گزشتہ 10 سال سے یہاں جو اپنی سیاسی جدوجہد کا جب میں نے آغاز کیا تھا اور وہ کیا تھا تو ہاشمی قبیلے کے تمام ہمارے جو بھائی بزرگ ہیں ان کی سرپرستی کے حوالے سے کیا تھا۔ اگرچہ آفیشلی مجھے ان کا ساتھ آج نصیب ہو رہا ہے، آج انہوں نے باضابطہ اور باقاعدہ طور پر میری سرپرستی کا اعلان کیا، لیکن وقتاً فوقتاً اپنے بھائی محمود صاحب سے، دیگر تمام بھائیوں سے اور خصوصی طور پر یہاں موجود اور بیرون ملک مقیم تمام ہمارے ہاشمی برادری کے جتنے نوجوانان ہیں ان سب سے میرا مکمل رابطہ رہا۔ وقتاً فوقتاً ہم آپس میں مشورہ کرتے رہے، اور آج کی اس میٹنگ کے انعقاد میں جہاں چودھری ضمیر صاحب، چودھری علی محمد صاحب، چودھری محمد علی صاحب، دیگر تمام زعماء کا بھی ہاتھ ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ میں ڈاکٹر غزالہ صاحبہ کا بھی مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے آج جو ہے وہ مجھے دیگر تمام جو گروپس تھے ہاشمی قبیلے میں ان کا بھی اختتام ہوا، اور آج میرے لیے خوشی کا دن یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہاشمی قبیلہ جو مختلف جماعتوں میں ہم تقسیم تھے وہ کلو ہم متفقہ طور پر تحریک انصاف میں شامل ہو کر میری سرپرستی کر رہا ہے۔ اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، ہمارے بہت سارے دوست اور بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران گزشتہ الیکشن میں مجھے پاکستان تحریک انصاف نے باوجود میری انتہائی انتھک کوشش کے ٹکٹ نہیں دیا۔ میں نے ایک دن بھی یہ خیال نہیں سوچا کہ میرے ساتھ تحریک انصاف نے زیادتی کی ہے، میں کوئی آگے پیچھے کی بات کروں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ بھائیوں کی دعاؤں سے اس وقت بھی میں نے درست فیصلہ کیا، اور اس وقت کے میرا پسندیدہ امیدوار تحریک انصاف کا نہیں بھی تھا تو بھی میں نے تحریک انصاف کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس امیدوار کی نہ صرف کمپین چلائی بلکہ اپنے تئیں میں اس وقت بھی یہ کہا کرتا تھا
کہ جس سٹیج کے اوپر جس قسم کی میری تقریر آپ کو ضرورت ہے میں وہ ساری کی ساری تقریر آپ کے الفاظ کے مطابق کرنا جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. جہاں کہیں میں آپ کو یوٹیلائز ہو سکتا ہوں وہ میں آپ کی تمام قسم کی یوٹیلائزیشن کے لیے حاضر ہوں. اس دفعہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھے پچھلی دفعہ موقع دے دیا جاتا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان دونوں امیدواروں کو میں نے ناگو چنے چبوانے تھے, لیکن پچھلی دفعہ ہماری جماعت نے شاید جماعتی اور دیگر ریاستی معاملات میں وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹکٹ میرے بھائی رفیق نیر کو جب دیا تو ہم نے اس فیصلے کے سامنے سب تسلیم خم کیا. آج بھی اسٹیج کی وساطت سے میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی رفیق نیر صاحب کو یہ استدعا کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارے کارکنان جو ہیں وہ گزشتہ 30 سال سے اپوزیشن میں ہیں, اور اگر ہم ان کارکنان کو حکومت میں لانے کے علاوہ کوئی اور کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن ان بیچارے کارکنان کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. اس لیے آپ جلد از جلد تحریک انصاف کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے میری بحیثیت بڑے بھائی آپ کو سرپرستی کرنی چاہیے اور آپ میری سرپرستی کریں. اس پنڈال میں آنے سے پہلے میرے انتہائی محترم بھائی حسیب مغل صاحب اور ان کے تمام زحمات جن کے نام جو ہے وہ میں ان کے گھر میں بھی پڑھ کے آیا ہوں, بڑی لمبی لسٹ ہے. آج انہوں نے بھی باضابطہ طور پر میرے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا. میں اپنے بھائی حسیب صاحب آپ کا اور اپنے بھائی حسیب صاحب کے ساتھ دیگر تمام دوست اور بھائی اور بزرگ جو تحریک انصاف میں شامل ہوئے, آپ کا بھی دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اتنی عزت بخشی جتنی عزت کے شاید میں قابل نہیں تھا. اس کے بعد میرے ہاشمی بھائیوں, آپ نے جس عمدہ طریقے سے میرا اور میرے ساتھیوں کا یہاں آنے پر استقبال کیا ہے, اس استقبال سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے اب تحریک انصاف کا وقت ہے. اب اور کسی جماعت کی یہاں حکومت بننے نہیں جا رہی. میرے انتہائی محترم بھائی راجہ طارق صاحب راجہ سکندر صاحب تشریف رکھتے ہیں. راجہ طارق صاحب اور راجہ سکندر صاحب نے اور میں نے کافی مشکل وقت گزارا ہے, چونکہ ہمارا جب پچھلا الیکشن ہوا تھا تو اس الیکشن کے بعد کچھ میچ تھوڑا بہت آگے پیچھے فکس بھی ہو گیا ہوا تھا. میری اس سارے معاملات کے اوپر بڑی نظر تھی گہری, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب کبھی مجھے تحریک انصاف کی پاکستان آزاد کشمیر کی قیادت موقع دے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پرانے تمام حساب چکاؤں گا. میرے بھائی طارق صاحب, میرے بھائی سکندر صاحب, آپ کے اور آپ کے کارکنوں کے ساتھ کیے گئے تمام جو سلوک ہیں وہ میرے کلیجے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھائی آپ کے ساتھ کی گئی تمام ناانصافیوں کا ایک ایک کر کے ان تمام ناانصافیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب اور کتاب ضرور لے گا. میرا بھائی حاجی طاہر صاحب, طاہر مغل صاحب بہال سے تشریف لائے, حمید بٹی صاحب, حنیف ملک صاحب, محمود احمد صدیقی صاحب, اور آج جو بات انہوں نے اسٹیج پر کی ہے وہ شاید میں کرنے والا تھا کہ میں ان کی شادی کا ان انوائٹڈ دوست ہوں. انہوں نے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر مقصود عبدالی صاحب کو شادی کا دوست مقرر کیا, وہ موجود نہیں تھے تو یہ فریضہ جو ہے پھر میں نے سر انجام دیا. اگرچہ میری اس وقت عمر بہت تھوڑی تھی, لیکن مجھے خوشی اور فخر ہے کہ میں نے بھی اس دوستی کو آج تک یاد رکھا ہوا ہے, اور آج جب میرے اوپر سب سے مشکل وقت آیا تو پھر میرے اس بڑے بھائی اور دوست نے اپنا فریضہ نبھا کر سچی بات ہے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. میرے انتہائی محترم دوستوں, تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی پذیرائی اور جتنی عزت مجھے کھریٹا کے لوگوں نے دی ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ الیکشن میں جیتنا اور ہارنا شاید دو مختلف باتیں ہیں, لیکن اگر کوئی شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر لے, جو عزت اور محبت میں آپ بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے پا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں میرے الیکشن کی جیت سے یہ زیادہ بڑی خوشی ہے, اور یہ خوشی آپ کو ملتی ہے. چودھری شفال صاحب, چودھری طفیل صاحب, میرا انتہائی محترم بھائی وسیم کفایت ایڈوکیٹ, آج سارے ہم گئے ہوئے تھے اپنے کاغذات جمع کروانے, اور ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اب کاغذات جمع کروانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے
کہ اب وہ مقابلہ کوریٹے میں دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے ہونے جا رہا ہے۔ پہلی پوزیشن کا مقابلہ آپ تمام بھائیوں نے، میرے مغل برادری کے دوستوں آپ نے اور ہاشمی بھائیوں آپ نے پہلی پوزیشن والا مقابلہ جو ہے وہ بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ اب دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے جو مقابلے ہیں ان کے لیے تو شاید کاغذات جمع کروانے کافی سارے امیدواران وہاں گئے ہوئے تھے۔ وہاں میرے ساتھ میرے بھائی عبدالسلام عارف ایڈوکیٹ صاحب، چودھری عبدالرزاق ایڈوکیٹ صاحب، باقی تمام زحماء اور باقی کافی ساری ہماری جو جمعیت تھی وہاں ہم گئے ہوئے تھے۔ لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں کاغذات جمع کروانے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ جتنے لوگ میرے ساتھ اتنی پرخلوص اور اتنی محبت بھرے استقبال اور میرے ساتھ جو والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا کہ میں آپ کی ان محبتوں کا جو ہے وہ آپ کو ریٹرن بھی دے سکوں؟ اور میں اس بات سے بڑا ڈرتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے مجھ ناچیز کو جتنی عزت دی ہے، شاید نہ تو میں اس قابل تھا، اور شاید کل جو ہے وہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں کسی جو ہے وہ نظر بد سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے تئیں یہ کوشش کروں گا، اور مجھے بڑی فخر اور خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی مدبرانہ ٹیم موجود ہے، اور ہمارے ساتھ یہ جو بزرگ ہمارے ہیں، صوفی رحمت اللہ صاحب ہوں، حاجی محمد علی محمد صاحب ہوں، چودھری ضمیر صاحب ہوں، حاجی صادق صاحب ہوں، یا جتنے بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہمیں سرپرستی کرنے والے، اور ہمارے ساتھ اس سے پہلے چیئرمین بوستان صاحب ہیں، اس کے علاوہ دیگر تمام زحماء ہیں۔ اور آج میرے اس نوجوان بھائی آخری وکیل جو ہے، اگرچہ انہوں نے بہت لمبی تقریر کی ہے، لیکن لمبی تقریر کے ساتھ ان کا جو میسج تھا وہ میسج مجھے بھی سمجھ آ گیا، اور میں باقی تمام بھائیوں کو بھی وہ سمجھانا چاہوں گا کہ بلا شبہ عمران خان پاکستان آزاد کشمیر میں تبدیلی کا نام ہے۔ پاکستان میں حالات تھوڑے مختلف تھے، وہاں تبدیلی لانے کے لیے زیادہ وقت بھی درکار ہے اور زیادہ کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں پہ وڈیرا شاہی اور دیگر بے شمار قباطیں بھی موجود ہیں جن کو ایلومینیٹ کرنا، جن کو ختم کرنا، اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آزاد کشمیر میں آپ جیسے باشعور لوگ موجود ہیں، اور آپ جیسے باشعور لوگوں کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے کم وقت میں زیادہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ طے کریں گے۔ اور میں چھوٹی سی مثال آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا کہ آج تک ہم یہ نہیں کر سکے کہ ہمیں مکان کیسے بنانے چاہیے، آج تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ ہمیں اپنی بجلی کا نظام کیسے رکھنا ہے، آج تک ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ ہمارا ٹیلی فونک نظام کیسے ہونا چاہیے۔ آپ سب بزرگوں اور بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے سب سے پہلے ہماری سڑک بنتی ہے، اس کے بعد پھر ٹیلی فون کی جو تاریں ہیں ان کی لائنوں کے لیے پھر نئے سرے سے کھدائی ہوتی ہے، وہ کھدائی کر کے تو پہلے بنی ہوئی سڑک کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے دیے گئے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ والا جو ضیاع ہے، اس کو اگر ہم صرف اور صرف ماڈرنائز کر دیں، صرف اور صرف جدید خطوط پر اس کو استوار کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی قسمت ہوگی۔ ہمارے مکان بنانے کے طرز جو ہیں انٹرنیشنل دنیا میں آپ دیکھ لیں، برطانیہ میں اور باقی دیگر تمام جگہوں پہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ مقیم ہیں۔ ہمارے مکان سردیوں میں سردیوں میں جو ہے وہ فریج بن جاتے ہیں، گرمیوں میں ہمارے مکان تندور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن آج تک ہماری حکومتیں، ہمارے ایکسپرٹس کوئی پالیسی نہیں دے سکے کہ ہمیں مکان کیسے بنانے چاہیے تاکہ ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ وہ سارے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ ان مکانوں میں رہائش جو ہے وہ اختیار کر سکیں۔ میرے تمام بزرگوں بھائیوں، آپ تمام کو میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ جو مدبرانہ ٹیمیں ہیں اور ہمارے یہ جو نوجوان دوست اور بھائی پڑھے لکھے ہیں جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں بھی اور نہیں بھی، ان تمام کو انوائٹ کر کے ہم ایک فورم بنانا چاہتے ہیں۔ اس فورم کے ذریعے ایک نئی پالیسی بنے، اور اس پالیسی کے تحت ہم جو ہے وہ اپنی تحصیل سے ایک ایسے نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس کی تقلید کرتے ہوئے پھر آزاد کشمیر بھر میں اس کو پھیلایا جائے۔ اس سلسلے میں مجھے آپ تمام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں کی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور وہ مدد جو ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ پڑھا لکھا ہو۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ سیانی بات کرنے کے لیے پڑھائی کوئی ضروری نہیں ہے۔ پڑھائی جو ہے وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈگری ہوتی ہے وہ آپ کے اسکول اور کالج میں آپ نے جتنی فیسیں جمع کروائی ہوئی ہوتی ہیں اس کی ایک رسید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور چیز جو ہے وہ اس سے زیادہ وہ معنی نہیں رکھتی۔
بے شمار ہمارے جو ان پڑھ بزرگ تھے انہوں نے ہماری تحصیل بھر کے لوگوں کو، ہمارے حلقے کو، ہمارے آزاد کشمیر بھر میں تمام لوگوں کو متحد اور منظم رکھا ہوا تھا، لیکن ڈگریوں کے باوجود، ڈگریاں ہونے کے باوجود اور علم کے انتہا ہونے کے باوجود ہم سب نے اس سارے نظام کو بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور ہمارے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی وجہ سے تحریک انصاف کا ٹکٹ کوئٹہ میں جب ایک آپ کے بھائی اور آپ کے ایک عزیز کو ملا ہے تو اس کا سب سے پہلا ثمر یہ آنا شروع ہوا ہے کہ تمام قبائل کے لوگ جو ہیں وہ آپس کے اختلاف بھلا کر ایک پرچم کے نیچے جمع ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر باقی تمام باتوں کو چھوڑ کر اسی ایک بات کو ہم لے لیں تو یہ بھی کسی جو ہے وہ نعمت سے شاید کم نہیں ہے۔ آخری بات آپ تمام بھائیوں کو اب الیکشن کی طرف لے کے آنا چاہوں گا۔ جب میں نے الیکشن کے حوالے سے جو اپنا کام شروع کیا تھا تو مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ رسپانس بھی کریں گے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ الیکشن سے قبل میری جیت جو ہے اس کو یقینی بنا لیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائی سکندر صاحب نے کہا کہ راجپوت قبیلے کا بہت زیادہ ووٹ مجھے ملنے جا رہا ہے۔ ادھر جو ہے وہ شعیب گجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بھائی نثار بیٹھا ہوا ہے، اور نثار بھائی کے ساتھ ساتھ بریلی سے ہمارے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں، اور جو میں پہاڑی بیلٹ میں جو میرا رابطہ ہے اس کی موجودگی میں بڑے فخر اور بڑے وسوع کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہاڑی بیلٹ والے، ہمارے تمام چاہنے والے یہ کہتے ہیں جی کہ اس دفعہ مقابلہ میدانی اور پہاڑی بیلٹ میں ہوگا کہ کون انصر عبدالی کو زیادہ ووٹ دلواتا ہے، اور یہ واقعتاً ایسا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کہ ہماری بنڈلی میں پوزیشن کافی کمزور تھی۔ تو میرے بھائی کو ریز صاحب کہتے ہیں اپنی جو تمہاری خامیاں ہوتی ہیں وہ بھی سٹیج کے اوپر بیان کر دیتے ہو، تو میں بنڈلی میں ہماری کمزور پوزیشن تھی، میں اور میرے بھائی الطاف صاحب ہم بیٹھے ایک دن تو وہ کافی پریشان لگ رہے تھے اور وہ سوچ رہے کہتے ہیں جی کہ بنا میں تو سارا کام ٹھیک ہو گیا ہے لیکن پہاڑی بیلٹ میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر ایک دن یہ ہوا کہ وہ نیکسٹ ڈے ہم کو اصلاح کر کے نہیں، میں جو ہے وہ مشرق کی طرف پہاڑ میں چلا گیا اور مغرب کی طرف الطاف بھائی اور ہمارے حوالدار الف صاحب چلے گئے۔ تو جب واپسی پہ شام کو ہم اکٹھے ہوئے تو جو ہے نا میرا بھائی الطاف صاحب بڑے خوش تھے اور حوالدار الف صاحب بھی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جس طرف گئے ہوئے تھے اس طرف تو حالات بہت ہی اچھے ہیں۔ تو میں نے کہا جی جس طرف میں گیا ہوا تھا حالات اس طرف بھی بڑے اچھے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس بھائی کو تمام قبائل کے، اور میں جب تمام قبائل کہتا ہوں تو اس میں جملہ قبائل کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جتنے راجپوت، جاٹ اور گجر قبیلے کے علاوہ قبائل ہیں، بنیادی طور پر مجھے ایک لیڈر بنانے میں، مجھے سیاست میں لانے میں اور میرا سیاسی قد کاٹ پڑھانے میں جملہ قبائل کا جتنا دخل ہے اتنا باقی ان تینوں قبائل کا دخل نہیں ہے۔ اور میں برملا یہ کہتا ہوں کہ میرے تمام بزرگ دوست اور میرے بھائی جو ہیں وہ بلا شبہ ہمیں الیکشن لڑوانے کے لیے، ہماری سرپرستی کے لیے آئے ہیں۔ اگر آج کی تاریخ میں یہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہوتے تو شاید ہمارا الیکشن نہ بن پاتا، اس لیے کہ ٹکٹ کے حصول تک ہم تمام دوستوں اور بھائیوں نے جو جدوجہد کی اس کی حد تک تو بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب جو بڑا مقابلہ ہونے جا رہا تھا اس میں ہمیں ان بزرگوں اور بھائیوں کی بڑی اشد ضرورت تھی، اور انہوں نے ایک منٹ ضائع کیے بغیر جو ہے وہ بڑی جان فشانی سے اور بالکل نیچرلی اور عام اور سادہ فہم طریقے سے جو ہے وہ دربار مائی طوطی کے اوپر جا کے وہاں دعا سے جو ہے وہ اعلان بھی کیا اور کام شروع کیا۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ وہ جو سارا معاملہ تھا ان تمام بزرگوں کا جو ہمارے ارد گرد اثار بن گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناقابل تذکیر قوت انشاءاللہ تعالیٰ بن چکے ہیں۔ میرے بھائی گلزیب ملک صاحب اور ملک بشارت صاحب اور گلزمان صاحب، آج میں پہاڑی بیلٹ کے کافی سارے لوگ مجھے ملنے آئے تو وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ تین لوگ جو ہیں یہ پہاڑی بیلٹ کے تمام ملک برادری کے تمام گھروں میں آپ کا پیغام پہنچا چکے ہیں کہ ہم جس گھر میں جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ حاجی گلزمان صاحب اور جو بشارت ہے اس نے ہمیں سپیش کی اطلاع دے دی ہوئی ہے تو ہم سارے کے سارے متفق ہیں، ہم جو ہے ڈاکٹر انصر عبدالی کو ووٹ دیں گے۔ اپنے ان بھائیوں کی کمٹمنٹ، ابھی میری ان سے کوئی اس طرح کھل کے بات بھی نہیں ہوئی تھی، تو ہر بندہ اپنے تئیں پہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ والا جو ہمارا جوش، یہ والا جو ہمارا جذبہ ہے،
اس جذبے کو اگر نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچا لے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 25 تاریخ کا سورج جو ہے پھر ریکارڈ کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے جملہ قبائل ہیں ان کے مسائل باقی تمام قبائل سے ذرا زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ تفریقات کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق کے اصول میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، چاہے وہ تھانہ کچہری ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ دیگر معاملات ہوں۔ تو میں اس چیز کی وساطت سے، چونکہ میرے بھائی شبر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کے نام میں سے نہیں لیتا کہ جب میں شبر نام لے لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے پورا ہاشمی قبیلہ۔ تو میرے تمام بھائیوں، آپ کو اس چیز کی وساطت سے یہ یقین دلا کے جا رہا ہوں کہ ہمارا قبیلے سمیت راجپوت قبیلہ اور گجر قبیلہ بھی، یہ تمام تینوں قبائل ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری استدعا کے اوپر، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے حکم کے اوپر، یہ میری استدعا کے اوپر آپ تمام بھائیوں کے حقوق کا تحفظ انشاءاللہ تعالیٰ یقینی اس کا بنائیں گے ہم۔ کسی صورت حال میں بھی آپ کو کوئی جو ہے وہ تنہا چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ رہ گئی بات ڈیولپمنٹس میں حصے کی یا دیگر مادوں میں اور دیگر معاملات میں، تو اس سلسلے میں پہلے ہی آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ ہماری جتنی پالیسیز بنیں گی ان پالیسیز میں آپ کا باقاعدہ آپ کے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ جو آپ کی کاؤنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کا حصہ رکھ کے تو اس پالیسی سازی میں آپ کو بھرپور طریقے سے شبر بھائی آپ کو شامل کروں گا، آپ کے مشورے سے سارے معاملات جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے میرے صحافی بھائیوں، بلا شبہ یہ بھی حلقے میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور ہاشمی برادری کا میرے ساتھ شامل ہونا جہاں میرے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ 365 صرف مردوں کے رجسٹرڈ وارڈ ہیں ان کے پاس، اور یہ جو 365 ہیں سال کے 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 وارڈ بنانے کے لیے مجھے شاید 1 مہینہ لگ جاتا۔ تو آپ نے اس چھت کے نیچے، اس چھت تلے آج کی تاریخ میں مجھے 500 سے زیادہ ووٹ جو آپ دلوانے جا رہے ہیں، میں اس بات کی قدر بھی کروں گا، میں اس کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہوں۔ آخری بات یہ کہوں گا، میرے بھائی نے قانون سازی اور دیگر حوالے سے جو چیپٹر کھولا ہے تو اس پر میں لمبی بات تو نہیں، چھوٹی سی بات سب آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ انگریز جب یہاں سے واپس جا رہا تھا، یا کوئی افسر انگریز جو ہے وہ جب اس کو واپس بلایا جاتا تھا برطانیہ میں، تو وہ پھر اس کو وہاں پہ خدمات جو تھی اس کی سرکاری وہ نہیں اس کو کرنے دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو وہاں جو ہے وہ برِ صغیر میں رول کر کے آیا ہے، تو اس کی عادتیں اب خراب ہو گئی ہیں، یہ اب ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ افسری کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اور وہ جو ضابطہ تھا، ضابطہ فوجداری جس کا ذکر میرے اس بھائی نوجوان قانون دان نے کیا، اس حوالے سے ایک بات آپ تمام بھائیوں کے سامنے میں پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں، آج بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے، ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہے وہ یہ 1810 اور 20 کے درمیان کہیں جا کے یہ میچور ہوا تھا، آج تک اس میں ترمیم نہیں ہو سکی، وہی پرانا نظام۔ درخواست دیتے ہیں، پولیس آتی ہے، وہ بندے کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، 3 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے نہیں جی بندہ ہی بے گناہ تھا، اور وہ بھی کسی کھڑپینچ، کسی گاؤں کے وڈیرے اس کے گھر 3-4 دن 5 دن لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، اور اس کے کام کرنے کے بعد پھر جا کے تو وہ پولیس جو ہے وہ اس کے زیر اثر کسی کو چھوڑتی ہے، اور وہ بھی احسان کر کے جی ہم نے بڑی مہربانی کی ہے کہ ہم نے کسی آپ کے بندے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک واقعہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوتا ہوں، بنڈلی میں ہمارا قتل ہوا تھا، ایک ذمہ دار افسر نے اس قتل کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، ہوا واقعہ یوں کہ جس بندے کو انہوں نے گرفتار کیا اس کو 3 مہینے تفتیش کی، مار مار کے برا حشر اس کا، اور سمجھیں کہ اس کو آدم اور مفلوج کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد پتہ لگا میرپور سے بندہ قاتل پکڑا گیا، کسی اور وجہ سے پکڑا گیا، وہ کوئی پولیس کی اتنی اس میں کارکردگی بھی نہیں تھی۔ تو وہ جو ہمارے افسر تھے وہ جب پھرٹا پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں ان کی پریس کانفرنس بیٹھ کے سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ملزم بھی پکڑ لیا تھا، آلہ قتل بھی ہم نے برآمد کر لیا تھا، ملزم نے اقرار بھی کر لیا تھا، لیکن اچانک جو ہے وہ 20 دن 30 دن بعد پتہ لگا نہیں قاتل یہ نہیں ہے، قاتل کوئی اور ہے۔ تو اس پہ ہمارے تمام بیٹھے ہوئے صحافی بھائی بھی، ہماری تمام بیٹھی ہوئی اگلی مخلوق بھی، ہمارے انٹلیکچوئلز بھی، وہ سارے تالیاں بجا رہے تھے جی بہت اچھا ہوا ہے، بڑی کارکردگی آپ کی۔ بعد میں ہم چائے کی میز پہ ان پہ اکٹھے ہوئے جب، تو میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا آپ نے سر جو تقریر کی ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو تقریر کی ہے
یہ تقریر آپ اگر کسی مہذب معاشرے میں کرتے یا آپ یہ تقریر جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ کرتے جو لوگ قانون کو سمجھتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں تو آپ کو اس معاملے پہ سزا ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص جو ہے اس بے گناہ شخص پہ اتنا ظلم اور اتنا ستم جو ہے وہ کیوں کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری قباتیں ایسی موجود ہیں جن قباتوں کو ہمیں جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس ٹھیک کرنے میں آپ تمام بھائیوں کا مجھے ساتھ درکار ہوگا، الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی۔ آخری بات، چونکہ لائٹ بھی چلی گئی ہے، آخری بات یہ کہوں گا کہ لسٹوں اور پولنگ سکیموں کے حوالے سے جتنی شکایات ہیں، تو یہ میری کیمرے کی آنکھ جو ہے مجھے پوری تحصیل میں بھی اور باقی باہر بھی دکھا رہی ہے، لیکن تحصیل بھر میں اس ہمارے حلقے بھر میں سننے والے تمام بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ جو ہماری پولنگ سکیمیں اور ووٹر لسٹ ہیں، ان میں آج بھی اگر کسی بھائی کا نام ووٹر لسٹ میں موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک سہولت دستیاب ہے، اور وہ سہولت یہ ہے کہ میرے بھائی وسیم صاحب نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ 10-15 دنوں تک جتنے ووٹ درج ہونے سے رہ گئے ہیں، ان کی اگرچہ ان کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن وقت ختم ہونے کے باوجود وہ مظفر آباد چینلائز ہو گئے، تو ان تمام ووٹوں کو ہم دوبارہ سے اندراج کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے، آپ ان کی لسٹیں مہیا کریں۔ لیکن آپ جلسے جلوس اور باقی جگہوں پہ بڑے پرجوش طریقے سے ہمارے نوجوان بیٹھتے ہیں، اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اگلے جو 2-3 دن ہیں آپ میٹنگز اور جلسوں کی طرف توجہ تھوڑی سی کم کر کے تو آپ صرف یہ کریں کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ ان لسٹوں کے اوپر اور پولنگ سکیموں کے اوپر اگر توجہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا کام جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 1 سے 2000 ووٹ جو بڑی آسانی سے ہم درج کروا سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ 4000 کے قریب ایسا ووٹر ہمارا موجود ہے جو ابھی تک لسٹوں میں درج نہیں ہو سکا۔ اگر آپ یہ ریشو مجھے 4000 کی پوری کروا دیں، ہم اپنی پوری کوشش کر کے وزیر اعظم پاکستان کو بھی انوالو کرنا پڑے تو ہم کر کے تو آپ کے ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور درج بھی کروائیں گے اور آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی دلوائیں گے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی جو کوشش اور محنت آپ کو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے محلے میں لسٹیں چونکہ ہم نے ڈسپرس کروا دی ہیں، وسیم صاحب نے اس سلسلے میں بڑی خوب محنت کی ہے، تو ان لسٹوں کو چیک کر کے آپ جو ووٹر جو رہ گئے ہیں جن کے نام ابھی درج نہیں ہوئے اور جن کے شناختی کارڈ نہیں ہیں، وہ ان کے شناختی کارڈ بنوانے کے بھی ایک طریقہ اس کا موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ گاؤں محلے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کے ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنے، آپ ان کی لسٹ بنا کے تو کل سے ہی آپ جو ہے اپنے محلے میں گاڑیوں کا بندوبست ہم کریں گے، ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیں گے۔ آپ ان تمام حضرات کو کھویرٹا میں ہمارا جو سینٹر ہے وہاں، اور کچھ لوگ تو ہم کوٹلی بھی ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ دونوں جگہوں پہ اپنے شناختی کارڈ بنوانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن میں ہمارا جلسہ ہو گیا، ہاشمی برادران اور مغل برادران نے بھی اعلان کر دیا، ہمارے قبیلے کے لوگ بھی تقریباً تمام کے تمام یہ سویپنگ لائن جا رہے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود الیکشن کے دن کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بھائی یعقوب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آج میں نے ان کی پہلی سیاسی تقریر سنی ہے اور انتہائی زبردست تقریر انہوں نے کی ہے، اور میرے بھائی اسیب صاحب نے جو شعر پڑھے اور باقی تمام معاملات اس نے میرا بھی جو ہے وہ لہو گرمایا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہم پولنگ والے دن اور اگلے جو ہمارے 30 دن الیکشن سے پہلے بچ رہے ہیں، اگر ہم یہ صحیح طریقے سے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ غور کر لیں تو ہمارا کافی سارا الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کو ہم جلدی کلیئر کر سکتے ہیں۔ نوجوان دوستوں کو کہوں گا، چونکہ ولدار علف صاحب اور دیگر بھائی ہمارے یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، اور میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ واقعی ہم نے لڑائی جھگڑا اس لیے نہیں کرنا کہ ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، اور جو بندہ ہار رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی چڑچڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو کوئی اچھی بات بھی کرو تو اس کو بری لگتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں آپ محسوس کریں کہ پانی سر سے اوپر ہونے جا رہا ہے تو پھر بھی آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ آگ اور خون کے جتنے بھی دریا ہوں گے ان سب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے میں کافی ہوں، آپ کو میں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہوں۔ قاضی گلزیب انجم صاحب، جابر رضا ہاشمی صاحب کے کہنے پر نون لیگ چھوڑ کر سیری سے پنڈال میں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی تمام جو ہمارے بزرگ اور بھائی ہیں،
آپ کو ایک اور آخری بات کرتے کرتے شاید میری بھی تقریر کافی لمبی ہو گئی ہے، میں آخری بات یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، یہ پروپیگنڈے کا دور ہے اور پروپیگنڈے کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میرے بھائی سعید صاحب جو غیر موری سے تعلق رکھتے ہیں، حاجی سعادت صاحب کے میرے مشترکہ عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں ہمارے، تو ان کو کہا گیا، ایک سیاسی کارکن نے کہا کہ جی ہم جو ہمارے لیڈر آ رہے ہیں آپ کے والد گرامی کی صحت کا دریافت کرنے کے لیے، تو وہاں جو لفافے میں چھپا کے کچھ ہار بھی لے گئے، تو جب وہ صحت کا پوچھنے گئے تو ان کو ہار ڈالنے کے بجائے انہوں نے ہمارے جن کو صحت کا پوچھنے گئے تھے ان کو ہار ڈال کے کھڑا کر کے تو تصویریں فیس بک پہ لگا دی۔ خراب وہ مجھے اور حاجی صاحب اور دیگر تمام وہاں غیر موری والے کو کرنا چاہتے تھے، تو میں نے اس پر بالکل بھی ریسپانس نہیں کیا۔ ریسپانس اس لیے نہیں کیا کہ دوسرے دن چونکہ سعید صاحب ہمارے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے حق میں تقریریں بھی کرتے ہیں اور میری کیمپین بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میرے دوستو ہم نے پروپیگنڈے کے چکر میں بھی نہیں پڑنا، چونکہ پروپیگنڈے کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، ایک دن یا 2 دن کے بعد حقائق جو ہیں وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن وہ حقائق 2-3 دن لیٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے صحافی بھائی مستعدی کا مظاہرہ نہ کریں تو، اگر ہمارے صحافی بھائی مستعدی کا مظاہرہ کریں تو جو پروپیگنڈا ہے وہ گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے یہ استدعا کروں گا کہ آپ میری فیور بالکل نہ کریں، آپ میرے حق میں جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ آگے بے شک نہ جائیں، لیکن جو اصل حقائق ہے وہ آپ عوام تک پہنچائیں۔ میں اس پہ آپ کا اتنا مشکور ہوں گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور مجھے جو ہے لیڈر بنانے میں یا مجھے اس جو ہے جو سیاسی کاٹ اس تک پہنچانے میں ہمارے کھریٹا پریس کلب کا اور دوسرے تمام پریس کلب کے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، دیگر جو پریس کلب ہیں، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، سوشل میڈیا کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صحافی بھائی جتنے ہیں، آپ نے جتنا اس کار خیر میں حصہ ڈالا، میرے نوٹس میں بھی ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں اس معاملے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آخر میں اپنے ہاشمی برادران آپ کا دل کی اتھا گرہیوں سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے پنڈال میں موجود تحریک انصاف کے اور دیگر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا، تمام بھائیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو ایک خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اب میں اپنی تقریر ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔